نکولائے گوگول نے 3 افسانے لکھے، بلکہ زیادہ لکھے ہوں گے، لیکن 3 افسانے کچھ زیادہ پاپولر ہوئے۔ ان میں دی اوور کوٹ، دا ڈائری آف اے میڈ مین، اور تیسرے نمبر پر ہے دی نوز۔ 2 پر تو ہم پروگرام کر چکے ہیں، دی نوز پر ابھی تک ہم نے نہیں کیا۔ مسٹر الطاف، اس افسانے کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ یہ افسانہ جانرا جو اس کے شارٹ سٹوری ہے، اور یہ اس میں پورٹری یہ کرتا ہے ایبزرڈیٹی، بے مقصدیت، میجک ریئلزم اور یوزلیسنس، اور یہ 1835 1836 کے گرد لکھی گئی ہے، سینٹ پیٹرزبرگ۔ ایک بندہ ہوتا ہے، وہ ایک بیوروکریٹ ہوتا ہے، بہت معزز آدمی۔ ایک دن جب وہ جاگتا ہے، دیکھتا ہے کہ اس کا ایک نوز، اس کا جو ناک ہے، گم ہے، پھر وہ بڑا پریشان ہوتا ہے۔ اب یہ بندہ جو ہے، یہ ایک باربر کے پاس جاتا ہے، ایک ڈرنکن باربر ہے، اس کے پاس ہمیشہ شیو کرنے، اپنا حجامت بنانے جاتا ہے۔ تو ایک دن وہ باربر جب وہ بریڈ خریدنے جاتا ہے بازار سے، جب وہ پیکٹ آف بریڈ کھولتا ہے تو اس میں سے ایک نوز، یہ ناک برآمد ہوتا ہے، تو وہ بڑا ڈسگسٹ فیل کرتا ہے، ڈسگسٹنگ، اس کو کہتے ہیں ہاؤ ٹو آئی، یعنی وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ پریشان، یہ کیا ایک انسانی ناک اس کے اندر، وہ پریشان ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اس سے میں یہ ایسا نہ ہو مجھ پر کوئی الزام نہ ہے کہ کسی کے ناک میں نے کاٹا ہے، تو وہ جا کے اس کو دریا میں پھینکنے لگا۔ اس دوران ایک پولیس والے اس کو دیکھ لیتا ہے، وہ کہتے کیا کر رہے ہو تم، یہ مشکوک پائے جاتا ہے۔ تو اس دوران وہ پولیس والے کو بیچارہ جان چھڑانے کے لیے وہ کہتا ہے کہ اس کو رشوت کی آفر کرتا ہے۔ اب وہ باربر ہے بیچارہ، ڈرنگن باربر، وہ کہتا ہے میں تمہارا مفت میں شیف بناؤں گا، وغیرہ وغیرہ۔ خلاصہ یہ بندہ جس کا ناک غائب ہے، اس کے بعد ایسے وہ اپنے منہ پہ ایسے رومال رکھ کے گھومتا رہتا ہے۔ ایک دن یہ آتا ہے ایک فزیشین، ایک سرجن کے پاس کہ میرے ناک کو سرجری کرو۔ وہ بولتا ہے نہیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے، تم اسی طرح اچھے لگتے ہو بغیر ناک کے۔ تو اینی ہاؤ وہ گھومتا رہتا ہے ناک کے۔ ایک جگہ ایک دن دیکھتا ہے کہ ایک جگہ جا رہا ہے کہ اس کی ناک نظر آتا ہے۔ یہ بولتے تم کہاں گئے تھے، اپنے ناک کو اٹھانے اچھا، لو، ناک سے پوچھتا ہے؟ اپنے ناک سے پوچھتا ہے کہ اچھا، کیا تم تو ناک کو ادھر آؤ، کہاں گم ہو گئے تھے۔ اس کو اٹھانے لگتے ہیں، وہ ناک جو ہے بڑا بغاوت کرتے ہیں، بولتے ہو آر یو، میں تمہارا ناک نہیں ہوں، میرا اپنا ایک الگ شخصیت ہے۔ یعنی وہ کریکٹر بن جاتا ہے ہاں، ناک۔ میرا الگ شخصیت ہے، وہ لباس پہنے، بہترین سوٹ بوٹ، میں جا رہا ہوں پارٹی میں، میں تمہارے تابع نہیں ہوں۔ یہ بڑا پریشان ہوتے کہ کیا ہو گیا اس کو، یہ ناک نے بغاوت کی مجھ سے اور سرکشی پہ اترا ہے۔ اینی ہاؤ بڑا پریشان رہتا ہے۔ تو اسی طرح چلتے چلتے اس کو اپنے ناک کے بابت بڑا کانشیس ہے۔ لیکن ایک دن جب دیکھتا ہے کہ ایک میجیشین کے پاس آتا ہے کہ آپ جو ہے کوئی ٹوٹکے موٹکے کرو کہ میرے ناک واپس آ جائے، اور یا میں اس کو دوبارہ لگا دوں۔ تو وہ بھی کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ایک دن یہ گھر میں آتا ہے، جب دیکھتا ہے کہ اس کا ناک، وہ سوتا ہے، جب اٹھتا ہے تو اس کا ناک دوبارہ وہ اس کے اصل مقام پہ فٹ ہو گیا دوبارہ اس کی چہرے پہ۔ تو یہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ یہ ایک اسٹوری ہے، دی نوز۔ اس میں آپ نے میجک ریئلزم کی بات کی، یہ ہے کیا؟ میجک ریئلزم اس طرح، جس طرح آپ نے دیکھا ہو ایک 100 ایئرز آف سالیٹیوڈ، اگر آپ کو یاد ہے، گیبریل گارسیا مارکیوس میں، اس میں 100 ایئرز آف سالیٹیوڈ میں مطلب دکھاتا ہے کہ جو پوائنٹ آف اٹریکشن ہے وہاں پہ برف گر رہی ہے۔ اب برف کو زیادہ لوگ اٹریکٹ کر رہے ہیں، حالانکہ دوسری طرف اڑنے والا قالین ہے، نظر آ رہے لوگ اڑنے والے قالین پہ جا رہے ہیں، اس سے زیادہ اٹریکٹ نہیں ہوتا ہے۔ زیادہ کبھی کبھی کوئی چیز جو ہے میجیکل ہو جاتا ہے، میجک کی حد تک لوگ اس کو میجیکل ریئلزم کا انہوں نے نام دیا۔ الطاف صاحب، ایک اور ناول بھی ہے، وہ خاتون کا نام کیا نندے، آپ کو اس کا نام یاد ہوگا، دا ہاؤس آف اسپرٹس۔ اس میں وہ بیوی کے ساتھ ہیرو بیٹھا ہوا ہے، اچانک اس کی بہن اندر داخل ہوتی ہے جو اس سے ناراض ہوتی ہے، ہاں 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 وہ سیدھے دوسرے کمروں میں جاتی ہے
پھر خاموشی سے واپس نکل جاتی ہے. تو اس کی بیوی اس سے حیرت سے دیکھتی ہے کہ یہ کیسے ادھر آئی. تو وہ کہتی ہے کہ مجھے بہت افسوس ہے. وہ کہتا ہے کیوں؟ کہتا ہے میری بہن مر گئی ہے. کہتا ہے مر گئی؟ بولتے ہیں ہاں، یہ جو ادھر یہ خاتون آئی جو میری بہن جیسی ہے، جو ادھر سے وہ، یہ ہمارے مطلب ان کے یہاں کوئی رسم یا اس طرح کا سلسلہ ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مر گئی ہے. تو اس کی فلم بھی ہے، اور فلم میں یہ سین بہت اچھا فلمایا گیا تھا. تو واقعی اٹریکشن تو یہ پیدا کرتا ہے، خوبصورتی کے لیے تو بہت شاندار ہے. اب یہ جو نوز شارٹ سٹوری ہے، اس سے آپ کئی بھی مطلب لے سکتے ہو. نہیں، اس سے آپ کئی نوز خود کتنا اچھا بنتا ہے جب وہ کریکٹر بن کر اسے باتیں کرتا ہے. اب وہ جو بغاوت، وہ جو اس سٹوری کا وہ جو خاص جگہ ہے نا، جب یہ اس کو دیکھتا ہے اور وہ بڑا لباس پہنا ہے بڑے بنٹن کے، بولتے ہیں تم تو میرے نوز ہو، میرے ناک کو وہ آؤ اس ادھر. افسانے میں خوبصورتی وہ لاتا ہے، اور اسی وہ لیے تو یہ پاپولر نوز ہوا. بغاوت کرتے بولتے میں ہوں نوز، لیکن میری اپنی شخصیت ہے، اینڈ آئی ایم ناٹ باؤنڈ ٹو یو، میں تمہارا پابند نہیں ہوں، میں جا رہا ہوں پارٹی میں. تو دس از سم تھنگ ویری فنی. اچھا، یہ جو میجک ریئلزم ہے یہ صرف لاطینی امریکہ جو ہے، جو یہ میکسیکن جو میکسیکو کی زبان ہے، یا جو گیبریل گارشیا مارکیز کی ہے، ان کے لٹریچر میں یہ زیادہ پایا جاتا ہے، اور یہ ان کی خاص نشانی ہے ان کے لٹریچر کی، میجک ریئلزم. اب یہ میرے خیال میں فاروق بھائی، یہ جو ساؤتھ امریکہ میں یا لاطینی امریکہ میں بیسکلی غریب ممالک ہیں، یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ ڈپریسڈ ہے، غربت کی وجہ سے دبے ہوئے ہیں. تو جو رائٹر ہیں وہ میریکلس قسم کے داستانیں لکھتے ہیں. اب اس میریکل یا اس جادوئی چیزوں سے نا، دے وانٹ ٹو اٹریکٹ پیپل، دے وانٹ ٹو امیوز دوز یعنی their اس سے readers. پریاں آ جاتی ہیں، اور پریاں اس پریاں تخلیق کو ہیں، خوبصورت اڑنے بناتی والے ہیں، قالین ہے. جیسے الف لیلا. یس، 100 years of solitude. اب یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ جسٹ اٹ اٹریکٹس دا پیپل. تو وہ رائٹر بھی وہاں کے لکھتے ہیں. تو رشیا میں بھی یہ اس زمانے میں یہ رشین انلائٹمنٹ کا دور تھا نا، یہ نیا نیا دور تھا. تو یہ اس قسم کے نیکولائی گوگول صاحب نے 1835-36 میں اس نوز. اچھا، اس کہانی کا پیغام کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ اس میں تو میں کیا مقصد لوں، اس میں ایبزرڈیٹی ہے، بے مقصدیت ہے، یوزلیسنس ہے. تو اس بے مقصدیت سے ہم کیا مطلب لیں؟ اس کہ میں کہ ایک اس چیز ہے زمانے میں کہ اگر آپ کا ایک پارٹ بغاوت کر لے آپ سے، آپ کا ایک پارٹ گم ہو جائے، دین یو فیل انکمپلیٹ، آپ نامکمل محسوس کرو گے اپنے آپ کو. یہی ہوگا کہ آپ سرگرداں رہیں گے کہ ان آرڈر ٹو گیٹ یور پارٹ ٹوگیدر اگین، یو ان آرڈر ٹو گیٹ ٹوگیدر، اب دوبارہ اکٹھے ہو جانا، آپ کے ایک پارٹ گم ہو گیا آپ سے، آپ خصن آپ کے باڈی کے ایک حصہ. تو یہ چیز اس میں ہمیں یہ کہ وہ جو پروٹوگونسٹ ہے اس شارٹ سٹوری کا، وہ سرگرداں ہے اپنے اس کے پیچھے. آخر میں دین ہی گیٹ دا ریلیف، وہ ناک واپس آ جاتا ہے، اس کے لگ جاتا ہے، اس کے چہرے پہ فٹ ہو جاتا ہے دوبارہ. یہ تھینک یو سر، تھینک یو. تھینک یو.